جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ الرحمہ فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر با ادب آواز بلند نذران محبت پیش کریں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت کے لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت کے لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت کے لاکھوں سلام. دوستان محترم، آج کی یہ عظیم الشان محفل حافظ محمد سراج صاحب کے والد محترم کے ایصال ثواب کے حوالے سے منعقد ہے اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ مفکر اسلام قمر الاسلام فخر اہل سنت حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب قبلہ آج سانپا کی سرزمین پر تشریف بہت بہت مبارکباد ان کو بھی اور پورے گاؤں والوں کو. ہم لوگ بھی سعادت مند ہے کہ ایسی محفل میں ہمیں شرکت کا موقع ملا. میں چاہتا ہوں کہ جب تک حضرت تشریف لاتے ہیں افضلیت سیدنا صدیق اکبر پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. چونکہ کثیر تعداد میں علماء اور طلبہ حاضر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بات بھی اسی روح کی ہو جائے، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کرنا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں اور رسولوں کے بعد اگلی امتوں میں اور اس امت میں سب سے افضل ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ امامت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے امامت صغرا اور دوسری ہے امامت کبرا. امامت صغرا یعنی چھوٹی امامت، یہ نماز کی امامت کو کہتے ہیں، اور امامت کبرا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نیابت مطلقہ جس نیابت کی وجہ سے امام المسلمین مسلمانوں کے تمام دینی اور دنیاوی امور میں شریعت کے مطابق تصرف عام کا اختیار رکھے اور سارے جہان کے مسلمانوں کو اس کی اطاعت کرنا فرض ہو، اسے کہتے ہیں امامت کبریٰ کا منصب اسے ملا. اب دو امامتیں ہیں، ایک تو وہ جس کو امیر المومنین کہتے ہیں اور ایک وہ جو مسجد کے مصلی کے امام ہے. جہاں تک مسجد کے مصلی کے امام کی بات ہے تو اسے شریعت اور فقہ نے
امامت صغرا کے نام سے یاد کیا، اور اس امامت صغرا جو مسجد کے امام کی ہے اس میں کون سی صفتیں ہونی چاہیے، کون سی خوبیاں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ مسجد کا امام یعنی امامت صغرا کا مستحق بنتا ہے. تو علم فقہ کی بنیادی کتاب جو دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے نور الایزا، اس میں علامہ حسن بن عمار شرمبلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیپٹر اور ایک باب متعین کیا ہے، جس باب کا ہیڈنگ یہ ہے من ہوا احق بالامامہ، کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے. انہوں نے وہاں پر غالباً 9 صفتیں امام ہونے کی ذکر فرمائی کہ امام کون بندہ ہو سکتا ہے. اب توجہ سے سننا، ارشاد فرماتے ہیں فَالْأَعْلَمُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ، کہ موجودین میں جتنے موجود اور حاضر ہیں ان میں سب سے زیادہ جو شریعت کا علم رکھتا ہے وہ مصلی امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے. اور اگر جیسے آج کی انجمن سجی ہوئی ہے نا، ہر پھول کی اپنی مہک ہے، ہر ایک عالم دین اپنا کمال رکھتا ہے، تو اب دیکھیں نا حضور علامہ حسن بن عمار شرمبلالی کئی حدیثوں کا نچوڑ، حالانکہ وہ اللہ کے فضل سے وہ ساری حدیثیں میری نگاہوں کے سامنے ہیں، مگر چونکہ انہوں نے سینکڑوں حدیثوں کا خلاصہ جمع کر کے 2 سطر میں بیان کر دیا، تو میں اب وقت کی وجہ سے اسی کو ذکر کر دیتا ہوں. اگر علم میں سب برابر ہو تو پھر کون مستحق ہوگا مصلی امامت کا؟ ارشاد فرماتے ثم الاقرع منہم، علم میں سب برابر ہو تو پھر دیکھا جائے کہ کون قراءت کا علم زیادہ رکھتا ہے. پھر اگر اس میں بھی سب برابر ہو تو پھر دیکھا جائے ثم الاورع منہم، کہ اب ان میں سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے. اگر پرہیزگاری میں بھی سب برابر ہیں تو پھر دیکھا جائے ثم الاسن منہم، کہ ان میں سب سے زیادہ عمر والا کون ہے. اگر اس میں بھی سب برابر ہیں تو پھر دیکھا جائے ثم الاحسن خلقا، کہ سب سے زیادہ اخلاق اچھے کس کے ہیں. اور اگر اس میں بھی سب برابر ہیں تو پھر دیکھا جائے کہ ثم الاحسن وجہا، کہ اخلاق تو اچھا ہوگی، وہ حسن اخلاق کے ساتھ حسن صورت کس کی بہتر ہے، تو پھر اس کی وجہ سے. اور اگر حسن سیرت کے ساتھ حسن صورت میں بھی سب برابر ہو تو پھر دیکھا جائے ثم الاحسن ثم الاشرف نسبا، کہ کس کا نسب سب سے زیادہ بہتر ہے، کون سب سے زیادہ پاکیزہ نسب رکھنے والا. اور اگر اس میں بھی سب برابر ہیں تو پھر دیکھا جائے ثم الاحسن صوتا، آواز میں کس کی نغمگی ہے، کس کی آواز میں بہتری ہے. اس میں بھی سب برابر ہیں تو پھر دیکھا جائے ثم الانظف ثوبا، کس کا کپڑا زیادہ پاکیزہ ہے. یہ صفتیں ہیں جنہیں دیکھنے کی ہے. میں اس پر بڑی بات کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے، چونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مسجد کے جو متولیان ہوتے ہیں جن کے ذمے میں امام کی برقراری رکھنا ہوتا ہے، دنیا میں کوئی ایسی سیٹ ہے کہ جس سیٹ کے اوپر اس سیٹ کا علم نہ رکھنے والا بیٹھے؟ ایک مسجد کا متولی ہے کہ جس سے شریعت کا کچھ پتہ نہیں اور یہ ساری ذمہ داری اس کے اوپر ہے. تو یاد رکھنا یہ امام کی صفتیں ہیں، یہ ساری صفتیں دیکھیں اور پھر جو ان میں بڑھتا جائے وہ زیادہ مصلی امامت کا حقدار بنتا ہے. اب دیکھنا اگلی بات، جب یہ ساری صفتیں ہیں نا تو اللہ اکبر، میرے رب نے جب امام الانبیاء حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے نبیوں میں سب سے افضل ظاہر کرنا چاہا تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کر دیا. شب معراج بیت المقدس میں سارے نبی از آدم تا عیسیٰ سب آ جاؤ، پر جبریل کو حکم دیا جبریل مصلی پر کوئی اور نہیں آئے گا، مصلی پر آمنہ کا لال آئے گا. اور پھر جبریل نے میرے آقا کا ہاتھ تھام کر کے انہیں مصلی امامت پر کھڑا کر دیا اور ساری کائنات کو بتایا کہ سارے نبی علم والے، سارے نبی اخلاق والے، سارے نبی حسن اخلاق والے، سارے نبی حسن صوت
محبت والے، سارے نبی شرافت و کمال والا نسب رکھنے والے، سارے نبی رب کی پرہیزگاری رکھنے والے، لیکن جیسی پرہیزگاری، جیسا علم اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا، تو انہی کا حق ہے کہ آج نبیوں کا امام مصطفیٰ کریم بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رب نے مسجد اقصیٰ میں شب معراج اپنے حبیب کو سارے نبیوں میں سب سے افضل ظاہر کرنا چاہا تو سرکار کو مصلی پر کھڑا کیا۔ ایک وقت وہ آیا، میرے آقا مرض الوصال میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حیات ظاہری کے آخری 3 دن ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 9 ربیع النور کو اتنی گشی طاری ہوئی کہ 3 مرتبہ آپ پر گشی کی کیفیت طاری ہوئی، اور سرکار جس میں ظاہری کے ساتھ عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی نہ جا سکے، تو میرے آقا علیہ السلام نے ماں عائشہ صدیقہ اور صحابہ سے کہا مورو ابا بکر ان یصلی بالناس۔ غور کرو، وہاں سارے نبی مسجد اقصیٰ میں، مگر مصطفیٰ کریم کو امامت پر کھڑا کر کے رب نے ہمارے نبی کو سارے نبیوں میں سب سے افضل ظاہر کیا۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کے اندر اپنے صحابہ میں سب سے افضل جب ظاہر کرنا چاہا تو میرے نبی نے وہی طریقہ اختیار کیا جو طریقہ رب نے شب معراج پسند فرمایا، جو طریقہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ غور کرو، تو وہ میرے آقا نے پھر کہا کہ اے میرے صحابہ، تم سب علم والے کو، سب کمال والے کو، سب شرافت والے کو، سب پرہیزگاری رکھتے کو، مگر آج صرف نماز پر امامت کی بات نہیں ہے، آج مجھے اپنے امت کے اندر سب سے افضل ترین شخص کا انتخاب کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میرے مصلی پر کھڑا ہو کر کے امام بن جائے۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحیح بخاری شریف کی حدیث، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان ابا بکر لم یسمع الناس من البکاء، حضور ابو بکر تو ایسے رقیق القلب اور ایسے نرم طبیعت والے ہیں، آپ کے مصلی پر آپ کو نہ دیکھ کر کھڑے ہوں گے تو آپ کی جدائی میں وہ اتنا روئیں گے کہ لم یسمع الناس، کہ لوگوں کو اللہ اکبر کی صدا نہ آئے گی، لوگوں کو قرات کا پتہ نہ چلے گا، وہ اتنا روئیں گے۔ اس لیے ماں عائشہ صدیقہ کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میری رائے یہ ہے مر عمر بن الخطاب، آپ عمر کو حکم دے دیں تاکہ عمر ابن خطاب نماز پڑھائیں۔ میرے آقا خاموش ہوئے اور سرکار نے کچھ جواب نہ دیا حضرت عمر کے بارے میں، تو پھر ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے حضرت حفصہ سے کہا قولی لہو، اے حفصہ جو بات میں نے کہی ہے تم بھی حضور سے وہ کہو کہ ابو بکر کی جگہ عمر کو نماز کے لیے کہہ دو، اس لیے کہ ابو بکر روئیں گے اتنا آپ کی جدائی میں کہ لوگوں کو نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ جب یہ کہانا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس وقت میرے آقا نے فرمایا لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، یوسف والی عورتیں مت بنو، یوسف کو جس طرح سے مشورے دیتی تھی اس طرح تم مجھے مشورہ نہ دو۔ مشورے کی بات نہیں کہ مرضی صرف میری نہیں، میرے رب کی بھی مرضی کہ رب کا فیصلہ کہ لا ينبغي فی قوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، میرے رب کا فیصلہ کہ جس قوم میں ابو بکر ہو وہاں امام ابو بکر ہی ہو سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کرو کہ جس سرکار کہہ رہے کہ یہ مشورے کی اور رائے دینے کی جگہ نہیں کہ جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہو اس قوم کا امام بھی ابو بکر صدیق ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب سرکار کو افضل ظاہر کرنا ہوا تو مسجد اقصیٰ میں شب معراج نبیوں کا امام بنایا، اور صحابہ میں ابو بکر کو افضل ظاہر کرنا ہوا تو میرے آقا نے اپنے مرض الوصال میں ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کر دیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ربیع النور کو عشاء کی نماز سے سرکار کے مصلی پر امامت کی، یہاں تک کہ سوموار کے دن فجر کی نماز تک 17 نمازیں
سرکار کی حیات ظاہری میں ابو بکر صدیق نے خود امام بن کے لوگوں کو پڑھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک بڑی اہم بات ہے, بہت خاص بات. اب میں تو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ آخری نماز جو میرے آقا نے اس حیات ظاہری کی ادا فرمائی اس دنیا میں, یوں تو نبی قبروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں. الانبیاء واحیاء وهم یصلون فی قبورہم, نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے ہیں. لیکن سرکار نے حیات ظاہری کی آخری جو نماز پڑھی ہے فجر کی, جس کے بعد سرکار کا وصال ہوا, وہ آخری نماز میرے آقا نے ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی ہے. سرکار نے بیٹھ کر ایک چادر میں لپٹ کر کے, میں آج یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں, میں علماء کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر یہ بات عرض کرتا ہوں, آج ہندوستان کے اندر دو فرقے تیزی کے ساتھ بڑھ لگے گئے, ایک قادیانیت اور دوسرا رافضیت, اور دونوں کا سپورٹ حکومت بھی کر رہی ہے, اور دونوں آج تیزی کے ساتھ پھیل رکھے گئے. علماء کو وقت پر بیدار ہونا ہوگا, سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت پر ہمیں کلام کرنا ہوگا. اور خدا کی قسم ہم اتنی بات تاکید کے ساتھ نارس کرتے ہیں, میں نے تو بہار شریعت میں اور باقی فقہ اور علم کلام کی کتابوں میں پڑھا کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا کیا, ابو بکر کی خلافت کا منکر بھی کافر ہے. آپ محسوس کریں گے یہ کتنی نازک بات ہے, یہ علماء محسوس کر سکتے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی زیادہ ہے, ان کے صحابی رسول ہونے کا انکار کرے تو یہ قرآن کا انکار ہے. وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور 17 نمازیں پڑھ کر ادا فرمائی امامت کے ساتھ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفضول بھی امام ہو سکتا ہے. جی ہوتا ہے نا کبھی, جیسے بھائی ہمیں مسجد کے امام مفکر اسلام آ گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی نہیں آپ پڑھائیے, پیچھے ہم نے پڑھا دی تو کوئی ہم افضل تو ثابت نہ ہوئے. جی تو کچھ لوگ یہاں یہ شبہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ کبھی مفضول بھی امام ہوتا ہے, افضل پیچھے ہوتا ہے, تو ابو بکر کو امام بنانے سے افضلیت کیسے ظاہر ہوگی؟ تو اللہ اکبر, میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے سرکار نے ابو بکر کو امام بنایا نا, وہ انداز مفضولیت والا نہیں, وہ انداز افضلیت والا. دوسری حدیث سنو, سیدنا عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, فرماتے ہیں کہ حضرت بلال نے اذان دی اور حضور کی بارگاہ میں آئے, اور بارگاہ رسالت میں آ کر کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا ہے. میرے آقا نے عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ کسی کو کہو کہ نماز پڑھا دے. تو حضرت عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آیا تو ابو بکر صدیق وہاں موجود نہ تھے, حضرت عمر تھے. تو حضور نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ابو بکر کو, حضور نے ایسے ہی کہا تھا کسی کو کہہ دو کہ نماز پڑھا دے. تو میں نے جا کر کے حضرت عمر کو کہہ دیا کہ اے عمر آپ نماز پڑھا دیجئے. حضرت عمر بھی یہ سمجھے کہ حضور نے میرا نام لے کے کہا, اس لیے حضرت عمر آگے بڑھے. اب توجہ رکھنا, توجہ ہے نا آپ کی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی پہ گئے, اور حضرت عمر جہیر الصوت تھے, یعنی آپ کی آواز بہت بلند تھی. آپ نے مصلی پر جا کر اللہ اکبر زور سے کہا نا, تو میرے آقا کا کمرہ تو ساتھ میں ہی تھا, سرکار پردہ اٹھا کر ہر بار دیکھتے تھے. آواز سنی تو آواز صدیق اکبر کی نہیں تھی, تو میرے آقا نے کمرے سے کہا لا 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 یعب اللہ و رسولہ, نگی نگی نگی, میرے مصلی پر ابو بکر کے ہوتے ہوئے اللہ و رسول کسی اور کو پسند ہی نہیں کرتے. میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں, کیا آج ہم جیسا بھی اگر کوئی چھوٹا آدمی بھی نماز پڑھانا شروع کر دے اور کوئی بڑا غوث یا پیر صاحب بھی آ جائیں تو حکم نہیں ہے کہ آپ نماز توڑو رکعت توڑو, لیکن یہ امام بنانے کی یہ کیفیت تھی جو مفضولیت کی دلیل نہیں, افضلیت کی دلیل ہے. حضرت عمر تکبیر باندھ چکے تھے نماز توڑوائے, اور سرکار ابو بکر صدیق وہاں موجود نہیں تھے, کہا بلانے کے لیے جاؤ. ابو بکر صدیق کو بلا کر لائے, سرکار نے فرمایا اب ابو بکر امامت فرمائے. یہ بات, اور خدا کی عزت کی قسم, یہ بات, یہ عقیدہ جو ہے نا, یہ عقیدہ مولا علی کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ کہ ابو بکر صدیق یہ مولا علی کا عقیدہ ہے. ابو بکر صدیق حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے, آپ کا دارالخلافت تھا. تو کوفہ کی سرزمین پر
दो बंदे आए हजरत मौला अली के पास और कहा, अली क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे अहद खिलाफत नहीं लिया था कि तुमने अपनी जगह किसी और को बैठने दिया? तो सैयदना मौला कायनात सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितना प्यारा जवाब दिया। मौला अली फरमाते हैं, अगर मैंने सबसे पहले हुजूर की तस्दीक की है तो मैं सबसे पहला तकसीब करने वाला नहीं बनूंगा। यानी हुजूर का कलमा मौला अली कहते हैं बच्चों में मैंने सबसे पहले पढ़ा है, तो अगर हुजूर ने मुझसे अहद खिलाफत लिया होता कि हुजूर के बाद पहला खलीफा मैं हूं, तो अगर मैंने कबूल इस्लाम पहले किया है तो मैं उस नबी की बात को झुटलाने में पहला न बनता। मौला अली का अब जवाब सुनना जो उन्होंने तीवर के साथ कहा है। मौला अली कहते खुदा की कसम, अगर मेरे नबी ने मुझसे ये कहा होता कि मेरे बाद मेरा जानशीन अव्वल और मेरे बाद मेरा खलीफा अव्वल अगर तू है, तो मौला अली कहते मेरी इस चादर के अलावा कोई भी मेरा साथ न देता तो भी अली तलवार लेकर मैदान में कूदता और किसी को मिंबर पर कदम न रखने देता। मुझ में वो ताकत है। लेकिन मौला अली कहते हैं मैंने जिन्हें अपना इमाम बना लिया तुम भी उन्हें अपना इमाम मान लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर मौला अली ने क्या कहा मालूम है? एक बंदे ने हजरत मौला अली की मौजूदगी में कहा, या खैरन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल इंसान। तो मौला अली ने कहा, तो जो है ना आपकी, मौला अली ने कहा कि अगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तूने चूंकि अबू बकर और उमर को देखा नहीं है इसलिए तू मुझे हुजूर के बाद सबसे अफजल कहता है, और अगर तूने अबू बकर उमर को देखा होता और फिर अगर तू मुझे हुजूर के बाद सबसे अफजल कहता तो अली तुझे 80 कोड़े लगाता। लेकिन चूंकि तूने अबू बकर उमर को देखा नहीं है और तू बिन देखे ये कह गया तो मैं तुझे माफ करता हूं, मगर आज के बाद अगर तूने अबू बकर उमर से मुझे अफजल कहा तो मैं मुफ्तरी की सजा 80 कोड़े तुझे लगाऊंगा। मैं इस पर ज्यादा क्या तफसीरें करूं, लोग बुरा मान जाते हैं आपसे। आज ये चीज शरायत कर रही है, लेकिन बिला खौफ और बिला लौमत लाइम बोलो इसके ऊपर। सुभान अल्लाह, बात करो इसके ऊपर, बात हमें करनी पड़ेगी इसके ऊपर, इसलिए कि ये कोई फुरूई मसला नहीं है। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत और सहाबियत बुनियादी अकीदा है, बेशक बुनियादी अकीदा है। खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और मैं कुर्बान जाऊं इनमें आपस में मोहब्बतें कितनी ज्यादा। एक मरतबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौला अली को देखने लगे और देख देख के मुस्कुराने। मौला अली ने कहा क्या बात है? कहा मुझे हुजूर की सुनी हुई बात याद आई। कहा क्या सुनी थी? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा था कि कयामत के दिन अल्लाह मौला अली को पुल सिरात पर खड़ा करेगा एक किनारे पर, जन्नत में वही जाएगा जिसे अली जाने की इजाजत देंगे। तो मौला अली भी फिर मुस्कुराने लगे, उन्हें भी कुछ याद आ गया। उन्होंने कहा अबू बकर मुझे भी कुछ याद आ गया। कहा क्या याद आया? कहा जब तुम्हें हुजूर ने ये कहा था कि अली जिसको इजाजत देंगे वो जन्नत में जाएगा, उस वक्त हुजूर ने मुझसे भी कहा था अली जाने की इजाजत उसी को देगा जिसके सीने में अबू बकर की मोहब्बत हो। नारे रिसालत, शान सिद्दीक अकबर, नारे तकबीर। हुब्बु अबू बकर वाजिबुन अला उम्मती, सरकार फरमाते मेरे अबू बकर से मोहब्बत करना मेरी उम्मत पर वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली से बुग़्ज़ रखना ये मुनाफिकत की अलामत है। सहाबा कहते थे कि हम अपने साथियों में और हम मदीने के आसपास लोगों में जब किसी को ये पहचानना चाहते कि ये मुखलिस है या मुनाफिक है तो उसके सामने मौला अली का जिक्र करते। अगर अली के जिक्र पर उसका चेहरा पसमुर्दा हो जाता और वो कुमला जाता हम समझ जाते ये मुनाफिक है, और मौला अली के जिक्र पर अगर किसी के चेहरे पर हशाशत और बशाशत के आसार जाहिर होते हम समझ जाते ये पक्का मोमिन है। सुभान अल्लाह। तो गौर करो, नारे तकबीर,
دوشر پر ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا مولانا محمد وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ہمارے درمیان حضور مفکر اسلام خلیفہ حضور مفتی اعظم و سرکار کلام علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب کی بلا تشریف فرما ہے اور حضرت کے ملفوظات حسنہ سننے کے لیے ہمارا دور دراز سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ساتھیوں میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اس امت کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس امت میں اور اگلی ساری امتوں میں نبی و رسول کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 360 خصلتیں پیدا فرمائی، 360 عادتیں پیدا فرمائی، اور اللہ رب العزت جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان 360 میں سے ایک کسی بندے میں پیدا فرما دیتا ہے، اور جب اللہ رب العزت ان 360 میں کی ایک کسی میں پیدا فرماتا ہے تو پھر اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور کیا ان 360 میں سے لی منہا واحدتم، کیا ان 360 میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جنت کا حقدار بن جائے؟ میرے آقا فرماتے کوئی ایک تو کیا، اللہ نے ہر ایک تمہارے اندر جمع فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے، پر جو جس نیکی میں زیادہ رغبت رکھتا ہوگا اس کو اسی دروازے سے بلایا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہوگا جسے جنت کا ہر گیٹ اپنی طرف بلائے؟ میرے آقا فرماتے ابو بکر میری امت میں وہ تم ہو جسے قیامت کے دن جنت کا ہر گیٹ اپنی طرف بلائے۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بھی سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ الکریم ہمیں ایک بہترین پرمغز خطاب سننا ہے جن کے خطابات نے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا اور لوگ دین کی راہ کے مسافر بنے۔ اللہ رب العزت حضرت کا سایہ ہم پر تعدیر قائم و دائم رکھے۔ مقبول سنیدہ وط اسلام کو آقا کرے عرض یہ شاکر تمہارا